نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 84 سے 89 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ آیت 84۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ۔ آیت 85۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آیت 86۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیت 87۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آیت 88۔ ترجمہ: جس دن ہم ہر قوم سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھیں گے تو نہ ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور جب مشرک اپنے شریک دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے آقا، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور اس دن سب عاجز ہو کر اللہ کے آگے آ پڑیں گے، اور ان کی افطرا پردازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کفر میں مبتلا رہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ ادھم مچاتے پھرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 84 سے 88 کا۔ تفسیر۔ آیت 84۔ محشر میں مشرکوں کا حال زار۔ محشر میں مشرکوں کے حال زار کا بیان ہے کہ اس روز ہر قوم میں ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ ہر قوم کا نبی گواہی دے گا کہ اس قوم نے اس کی دعوت پر کہاں تک عمل کیا اور اس کی بات مانی یا نہ مانی۔ پھر کافروں کو عذر کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اپنے دین کے غیر صحیح ہونے کو جان رہے ہوں گے۔ سورہ مرسلات کی آیت 35 سے 36 میں فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن مشرک بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں عذر کرنے کی اجازت ملے گی۔ پھر فرمایا کہ ان سے عذر نہیں طلب کیا جائے گا۔ آیت 85۔ عذاب میں پڑ جانے کے بعد مہلت و تخفیف نہیں ہے۔ جب مشرک عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے تو پھر گھڑی بھر کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ عذاب انہیں فوراً پکڑ لے گا اور انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی،
اور بلا حساب کے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ جہنم ہر ظالم و سرکش اور سخت گیر پر مسلط ہوگی۔ جب جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر ہر لگام 70,000 فرشتے پکڑ کر میدان محشر میں گھسیٹ کر لائیں گے تو اس سے ایک گردن برآمد ہوگی جو دہاڑ رہی ہوگی۔ اس وقت ہر شخص اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے منہ گر پڑے گا۔ جہنم کہے گی مجھے ہر ظالم و سخت گیر اور سرکش پر مسلط کیا گیا ہے جس نے اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کی تھی، اور میں فلاں فلاں پر مسلط کی گئی ہوں۔ پھر وہ مشرکوں کو میدان محشر سے چن چن کر اسی طرح اٹھا لے گی جیسے پرندہ دانہ اٹھا لیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 12-13 میں فرمایا، جب جہنم مشرکوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا غصے میں جوش و خروش سنیں گے، اور جب مشرک جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے تو اس جگہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آیت 86۔ عین ضرورت کے وقت جھوٹے معبود مشرکوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ عین ضرورت کے وقت مشرکوں کے جھوٹے معبود انہیں کورا جواب دے دیں گے اور ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ مشرک قیامت کے دن اپنے دیوتاؤں کو دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں ہمارے معبود جن کی ہم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے اور تجھے چھوڑے ہوئے تھے۔ لیکن وہ صاف کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ سورہ اعقاف کی آیت 65 میں فرمایا، آیت 5 اور 6 میں فرمایا، بھلا اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے، بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں، اور جب لوگ جمع کیے جائیں تو ان کے دشمن بن جائیں اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں۔ آیت 87۔ قیامت کے دن سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اس دن سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے اور کوئی بھی اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرے گا۔ سورہ مریم کی آیت 38 میں فرمایا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو بہت ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ سورہ سجدہ کی آیت 12 میں فرمایا، کاش تم دیکھتے جب مجرم سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ آیت 88۔ کافروں پر دگنا عذاب ہوگا، یعنی کافروں پر جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے، دگنا اور عذاب پر عذاب ہوگا۔ کفر کا عذاب الگ ہوگا اور اللہ کی راہ سے روکنے کا الگ ہوگا۔ سورہ انعام کی آیت 26 میں فرمایا، مشرک لوگوں کو حق سے روکتے ہیں اور خود بھی رکے رہتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر شعور تک نہیں۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے عذاب میں برابری نہ ہوگی بلکہ ہر ایک کا عذاب جداگانہ ہوگا، جیسے جنت میں مسلمانوں کے درجوں میں فرق ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت 38 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا، عذاب ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ آیت 89۔ ترجمہ، وہ دن یاد کرو جس دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 89 کا تفسیر۔ آیت 89۔ قیامت کا ہولناک دن یاد رکھو، یعنی آپ وہ دن
یاد رکھیں اور اس کے حول نہ بھولیں، اور اپنی اپنی امت کی امتیازی شان بھی یاد رکھیں جس دن آپ کی امت کو ایک عظیم و بلند مقام عطا فرمایا جائے گا۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش فرمائی۔ آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ پھر جب فکیف اذا جئنا پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ پھر فرمایا ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے لیے قرآن میں ہر علم اور ہر چیز موجود ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہر مفید علم موجود ہے۔ گزشتہ اقوام کے واقعات بھی ہیں، پیشین گوئیاں بھی ہیں، حلال و حرام کی تفصیل بھی ہے، اور انسان کی دینی اور دنیوی ساری ضرورتوں کا بیان ہے۔ یہ کتاب دلوں میں نور ہدایت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت و بشارت ہے۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 84 سے 89 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔